یہی ویلڈ سوال ہمارے باقی جو لوگ ہیں ان سے بنتا ہے، جو آج کل ظاہر ہے فرقے بنے ہوئے ہیں، کہ جنہوں نے ایک ایک پرسنالٹی کو اٹھا لیا اور ان کو ریور تو بہت کرتے ہیں اور ان کے لیے دیگیں بھی چڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کویشچن کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ تم اگر اپنی تورا کو مانتے ہو تو ایٹ لیسٹ اسی کا عمل دکھا دو۔ تو سیم حضرت علی کو اگر آپ مانتے ہیں اور ان کے اتنے قصیدے آپ پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ حضرت علی کی باتوں پہ عمل کر لیں۔ عمل زیرو ہے، حضرت علی ہو یا امام حسین ہو یا امام حسن ہو، عمل زیرو ہے۔ بی بی فاطمہ اور پنجتن پاک پتہ نہیں کیا کیا کانسیپٹس بنائے ہوئے، ظاہر ہے پنجتن پاک کا ایک کانسیپٹ ہے، تو نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ تعریف بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کیا ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ان کی ٹیچنگز پہ عمل کرتے ہیں؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، حقوق العباد میں ہم جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں، چوری اور کرپشن اور نیپوٹزم اور خاندانی سیاست اور ظاہر ہے کہ شارٹ کٹس لگانا، جگاڑ لگانا، اس کے ہم ماہر ہیں۔ تو کس چیز کی محبت ہے ان لوگوں سے، اور کیا فائدہ ہے کہ اس طرح کی تعریف کرنا کہ عمل ہی زیرو ہو؟ تو اگر یہ لوگ جو ظاہر ہے کہ ریور کرتے ہیں خاص پرسنالٹیز، اگر یہ ان کی پرسنالٹیز جو فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کی سیرت پہ عمل ہی کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کتنی بڑی چینج آ سکتی ہے۔ سیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، قرآن سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، لیکن عمل کہاں ہے؟ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ غصہ چھوڑ دو اور خاندانی لڑائی جھگڑوں میں دوستی کر لو، صلح کر لو، صلہ رحمی دکھاؤ، کسی کے خلاف گرج نہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل میں سے رینکر اور گرج کسی کے بارے میں نکال سکتا ہے تو نکال دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہی میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب نبی کی سنت تو یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے شکایات، گرج اور رینکر اور ہر قسم کی بدگمانی اپنے دل سے نکال کے سوئیں، اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی، اس سے آپ پروڈکٹیو ہو جائیں گے، ایفیشینٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ اتنا بڑا پہاڑ لے کر پھریں گے لوگوں کے خلاف گرج کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا، شکایات کا، تو آپ آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ سنت پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں نبی کے؟ ہم نعتیں بہت پڑھتے ہیں اور نعرے بہت لگاتے ہیں کہ ہم محبت میں ہم سب سے آگے ہیں، لیکن جب سیرت میں عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہی بنی اسرائیل والی حرکت کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو صرف تورا پر بلیف رکھتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تورا پر بھی اگر بلیف رکھتے ہو تو ایٹ لیسٹ تورا ہی پریکٹس کر لو۔ تورا ہی یہ کہہ رہی ہے کہ نبی نے آنا ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور تورا میں یہ لکھا ہے کہ انبیاء کو قتل کرو۔ تورا میں بھی جو 10 گریٹ کمانڈمنٹس ہیں تم تو اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور صلہ رحمی کا حکم ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنے کا حکم ہے، تو کتنے احکامات ہیں، وبالوالدین احسانا۔ تو تمہاری سوسائٹی تو ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے، کرمبل ہو رہی ہے، ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ سو یہ اگین بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی مسٹیک، اور یہ مسلمان بھی اس چیز کو کاپی کر رہے ہیں کہ عمل کوئی نہیں کرنا، ہاں محبت کے نعرے بہت لگانے ہیں اور یہی شو کرنا ہے جی کہ ہم تو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہی ہو ظالم۔ اور موسیٰ تورا کی ساری ٹیچنگز تم تک لے کر آئے لیکن اس کے باوجود تم نے شرک کیا، بچڑا بنایا۔ سامری جادوگر جو تھا، بچڑا جو بنایا تھا نا انہوں نے، یہ بھی ایک فرعونی ظاہر ہے کسٹم اس دور کا، کہ ایجپٹ میں یہ جو بچڑے ہو گئے اور یہ بلیاں ہو گئیں، یہ جو کچھ جانور ہو گئے نا، ان کی ایک سیکرڈ ویلیو تھی۔ تو یہ جو بچڑا بنایا، آئیڈل بنایا، تو اس بچڑے میں سے باقاعدہ آواز آتی تھی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ ڈیٹیل واقعہ سورہ القصص میں غالباً کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے گزرے تھے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ سامری جو تھا وہ جادوگر تھا، اور اس نے بچڑے کو، مطلب بچڑے میں سے آواز بھی لوگوں کو آئی تھی، تبھی تو انہوں نے پوجا کرنا شروع کی تھی۔
ادروائز اتنے بھی بیوقوف نہیں نا لوگ کہ بچڑے کے پوجنا شروع کر دیں. آج بھی دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شیاطین اور جنات, جو ایول جنات ہیں, بتوں کے پیچھے یہ ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بت جو ہے وہ ایسا محسوس ہو, اکثر اس سننے میں آتا ہے جی کہ بت کے سامنے دودھ رکھا تو دودھ غائب ہو گیا, بت کے سامنے فروٹس رکھے تو فروٹس جو ہے وہ کچھ دیر بعد فروٹس کھا لیے گئے یا غائب ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ بات کنفرم ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جن دیوتا دیویوں کو پوجتے ہیں یا آئیڈلس کو پوجتے ہیں, ان کے پیچھے نہیں ہے کوئی سوائے ایک ریبیلیس ڈیول کے. فیمیل جنات ہوتی ہیں اور میل جنات ہوتے ہیں آئیڈلس کے پیچھے, جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ دکھا بھی دیتے ہوں, عجیب و غریب سی چیز, جس سے لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ واہ یہ تو بت تو خدا ہے. تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں کوئی بندہ بت کے آگے ماتھا ٹیکے, ہاتھ پھیلائے اور اس کو وہ چیز مل جائے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ بت کی پوجا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مل گئی مجھے چیز. تو چیز کا ملنا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ یہ جس کو میں پوج رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. دے آپ کو اللہ ہی رہا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, نان مسلمس کو بھی دینا. اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. رحیم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نان مسلمس کے لیے بھی رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی بارش برساتا ہے. خالق جو ہے ان کو بہت کچھ دیتا ہے. تو اس لیے یہ جو آج کل لوگ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ پیر کے پاس جا کے میرا کام ہو گیا لہٰذا یہ اللہ والے ہیں, تو لہٰذا ان کو سجدے بھی کرو, ان کا ہاتھ بھی چومو, اور ظاہر ہے ان سے بیعت بھی کرو, ان کی اندھی تقلید بھی کرو, پھر جب یہ مر جائیں گے تو ان کے دربار پہ ہم آیا کریں گے. کتنی عجیب بات ہے. میں نے ایک پکچر دیکھی, بڑی فنی پکچر تھی, کہ وہ ایک بہت بڑے پیر ہیں, وہ اپنے مرید کی بات نا یوں کر کے سن رہے ہیں, اور مرید قریب آ کے جو ہے نا وہ بول رہا ہے تو وہ یوں کر کے سن رہے ہیں. تو کسی نے نیچے لکھا ہوا کہ یہی صاحب جب فوت ہو جائیں گے تو یہ میلوں دور سے سننے لگیں گے. یعنی دنیا میں وہ قریب بلا کے سن رہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ کی ذرا قریب آ کے بولیں, لیکن یہی صاحب جب فوت ہوں گے تو یہ میلوں دور کی صدا بھی سنیں گے, آواز سنیں گے. تو یہ اتنے باطل عقائد ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ ونس دے آر ڈیڈ, اور وہ بھی فیک پیرز. یا تو کوئی نیک بندہ ہے, ولی اللہ ہے, تو چلو اتنی سمجھ آتی ہے کہ یار یہ ولی اللہ تھا, اس کی ٹیچنگز پہ عمل کریں, یہ نیک آدمی تھا, اس کی وجہ سے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی, اس کی وجہ سے ہم نیک ہوئے. لیکن لوگوں میں اتنی جہالت ہے کہ وہ بندہ خود بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے, لوگوں کو بھی نمازوں سے دور کرتا ہے, 10 دن کا نہایا نہیں ہوتا, اس کو ہم ولی مان لیتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر منتیں مانگتے ہیں. خواتین جو ضعیف العقیدہ خواتین ہیں وہ جاتی ہیں وہاں پر, پیر صاحب کو کہتی ہیں جی کہ ہمیں بچہ دے دیں, اولاد دے دیں. گاؤں میں تو بہت ہی جہالت ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. تو لوگ بیچارے عقیدت میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں, لیکن وہ آگے لوگوں کی انوسینس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ جیسے یہاں پر ہے نا کہ بچھڑے کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا, اور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی, انہیں آواز آتی تھی بچھڑے سے تو انہوں نے سمجھا یہ ڈیوائن ہے. تو جسٹ بیکاز آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے, یا جسٹ بیکاز آپ کو کوئی عجیب و غریب سو کالڈ معجزاتی چیز نظر آ جاتی, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ بہت ہی ڈیوائن پرسنالٹی ہے. ہو سکتا ہے وہ جادوگر ہو. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں استخارہ کرانے, اور استخارہ وہ کسی سے کراتے ہیں جا کے, اور وہ صاحب فیوچر بتا دیتے ہیں کہ نہیں آپ کی یہ والی ڈیٹ ٹھیک ہے, یہ والی ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, اس فیملی کے ساتھ اچھا استخارہ نہیں آ رہا ہے, مجھے اچھا شگن نظر نہیں آ رہا ہے. مطلب یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے؟ غیب کا علم کیسے آ رہا ہے ان کے پاس کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے؟ انہیں کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیٹ اچھی ہے, یہ ڈیٹ اچھی نہیں ہے؟ جو کام اللہ کے نام سے کیا جائے, بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے, اللہ سے مدد مانگ کے کیا جائے, وہ برکت والا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن اچھا ہے, یہ دن اچھا نہیں ہے, یہ مورت نہیں؟ یہ تو مورت کا کنسیپٹ ہے جو ہندوؤں میں ہوتا ہے, وہی کنسیپٹ ہم میں آ گیا کہ نہیں جی بابا جی سے استخارہ کرانا ہے. استخارہ بندہ خود کرتا ہے, پرسنل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار بندہ ہے. اور استخارے کا سائنس سمپل ہی ہوتا ہے کہ یا آپ کا دل اس کام کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے, یا آپ کا دل اس کام کے حوالے سے گیو اپ کرنے لگ جاتا ہے, اور آپ کو مشکلات نظر آنے لگ جاتی ہیں, اور آپ میں
ظاہر ہے کہ وہ ایک انرجی آپ لوز کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے, آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں, اور مشکلات پیدا ہوتی جاتی. اگر آپ استخارہ کی دعا, اوتھینٹک دعا کے ترجمے پہ غور کریں, آپ کو بات میری سمجھ آ جائے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے, لوگ جاتے ہیں قسمت کا حال پتہ کروانے, اور وہ چیزیں سچ ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے, کہتے ہیں واہ واہ واہ, یہ تو پیر صاحب ہیں, یہ تو بہت پہنچے ہوئے, انہوں نے کہا تھا یہ ہوگا اور یہی ہوا. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ سوت سیئرز, کچھ جادوگر, کاہن لوگ شیاطین سے رابطے کرتے ہیں, اور وہ شیاطین پہلے آسمان پہ جا کے فرشتوں کی کچھ باتیں سناتے ہیں جو ہو سکتا ہے سچ ہو جائے, لیکن ان میں سے میجورٹی جھوٹ ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہوں کاہن لوگ. یہ کیوں ایسٹرالوجی کا علم اور نیومرولوجی کا علم, عادات کا علم کیوں منع ہے اسلام میں؟ کیونکہ اس میں یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دا شیاطین, you have to be in contact with the jinnat, you have to practice Kabbalah magic, and there are so many rituals involved. اسلام نے اسی لیے اس کو حرام کیا کہ خطرناک کھیل ہے. پھر وہ آپ کے قرین سے رابطہ کرتے ہیں, اور قرین آپ کے قرین کو بلا لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ایک جن ہے, اور اپنے قرین سے اس کی ملاقات کروا کے آپ کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرا لیتے ہیں, اور اگر فیوچر کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ایک تکا مارتے ہیں, اور پھر آپ کے قرین کو کہتے ہیں کہ اس کے مائنڈ میں وہ بات جا کے ڈال, بار بار ڈاؤٹس ڈال, تاکہ یہ وہی کرے جو ہم نے کہا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کہیں گے کہ آپ کی شادی یہاں نہیں ہونی اور ٹوٹ جائے گی, اور آپ اتنا ضعیف العقیدہ ہیں کہ آپ اس کی بات پر یقین کر آتے ہیں اللہ پہ توکل کیے بغیر, اور جب گھر آتے ہیں تو وہ قرین آ کے آپ کو وصفے ڈالتا ہے, نیگیٹو کرتا ہے, اور اصل میں آپ وہی ایکشن لے لیتے ہیں جو اس نے بتایا ہوتا ہے جھوٹے پیر نے. تو یہ وہی بات ہے, یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بنی اسرائیل سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ بجائے کہ ٹھوس علم اور نبی کی بات اور شریعت کی بات اور وحی کی بات ماننے کے, وہ یہ اس طرح کے جو کرتب ہوتے تھے اور جادو ہوتا تھا اس پر یقین کر بیٹھے کہ بچڑا تو ہمارا خدا ہے. کیا بات ہے جی, کمال کر دی. موسیٰ کا خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن یہ بچڑا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو بچیں, اللہ تعالیٰ سے ڈریں بھی, اور ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پامسٹری, ہاروسکوپ, یہ استخارے کرانا, اور وہ بندہ جو ماں کا نام پوچھے اسپیشلی, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ فیک پیروں کے پاس جانا, اور وہ کوئی کرتب کر کے دکھا دیں, کوئی آپ کو سو کالڈ غیب کی نیوز بتا دیں اور آپ امپریس ہو جائیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے, یہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. تو ان چیزوں سے بچیں, شریعت پہ عمل کریں, اللہ پہ توکل کریں, معوذتین پڑھیں, تعویذ پہننے کی بجائے معوذتین پڑھنا آپ کو بچائے گی جادو سے, شر سے. اور لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ بندش ہو گئی ہے, یعنی سپرسٹیشنز کی تو لسٹ ہے نا پاکستان میں, اتنے ہم سپرسٹیشن ہو چکے ہیں, ہم ہر بات پہ سمجھتے ہیں ہم پہ جادو ہو گیا. یعنی کہ کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ آپ پہ جادو کرائے گا. سپوز کر لیں آپ پہ جادو ہو بھی گیا ہے, تو کیا حل ہے؟ معوذتین, سورہ البقرہ, آخری 2 آیات, اور نیک اعمال کریں, نماز پڑھیں, اذکار کریں. سورہ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا, وہاں تو داخل بھی نہیں ہو سکتی یہ چیزیں اس گھر میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کا داخل ہونے کا.